بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے جہاں کہیں بھی آپ خوش ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھیے، اگر اس میں کچھ آپ کو اچھا نظر آئے تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ڈسکرپشن میں 5 دوستوں کے نام ہوتے ہیں، ان کو بھی جتنا ممکن ہو سکے آپ ووٹ کیجئے، کیونکہ یہ ایسا ووٹ ہے کہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا، جتنے مرضی کینڈیڈیٹ کو آپ دے دیں۔ اور ساتھ اس میں بہت سا جو شکوہ تھا نا، میرے بہت سارے جو دوست ہیں نا ماشاءاللہ، وہ بہت سیریس ہیں، بہت ہی کمیٹڈ ہیں اور کریڈیبل ہیں۔ وہ جب جاتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ، نئے آنے والے دوستوں کی ویڈیو پہ، ان کو 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ جتنا بھی آپ کی ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ کو فرینڈ بناتے ہیں، پھر آپ ان کی طرف واپس نہیں جاتے۔ ایک کچھ خرچہ نہیں آتا، خرچہ یہی آتا ہے کہ ٹائم کا، آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے، 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ان کی ویڈیو ہے۔ ہاں، مجھے پہلے بھی تھوڑا سا اندازہ تھا، لیکن یوٹیوب پہ آ کے یقین مانیے کہ مجھے ٹائم کی قدر و قیمت کا جو میں نے سیکھا ہے نا، اس میں ایک پوائنٹ ہے، یہ سیکھا ہے کہ ٹائم کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اور ہم ٹائم کو کیسے بچانا ہے۔ جیسے میں کئی پہلے ویڈیو میں 1-2 بار کہا تھا کہ ٹائم جو ہے نا، وقت، میں اخبار میں پڑھا تھا آج سے 20 سال پہلے، اس کا جو ٹائٹل تھا وہ لکھا تھا کہ وقت اڑتے پرندے کی طرح گزر جاتا ہے۔ تو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے گزر جاتا ہے وہ پرندے کی طرح، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے ٹائم کی۔ تو ناظرین، میں جو ہے نا پھر آپ سے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں۔ آپ اپنا ٹائم جو ہے نا، ادھر میں جب اس کنٹری میں آیا نا، تو ہم کام کرتے تھے نا، کوئی کام کرنے جانا ہے دور، فار ایگزامپل 1 ایکڑ یا 200 گز یا 300 گز یا 400 گز دور جانا ہے، تو انگریز جو لوگ جاتے ہیں، ہم پیدل جانے لگتے تھے نا، وہ کہنے لگے یار یہ گاڑی لے جاؤ نا، یہ گاڑی لے جاؤ نا۔ میں اس گاڑی پہ میں جاؤں گا، اتنے سا کہنے لگے ٹائم سیو کرو۔ یقین مانیے 200 300 400 یارڈ جانا ہے، گز جانا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ٹائم سیو ہوگا، اگر پیدل چل کے جاؤ گے تو ٹائم زیادہ خرچ ہوگا۔ میں کام کی روٹین بتا رہا ہوں، ویسے پیدل چلنا تو اچھی بات ہے نا۔ تو یوٹیوب پہ آ کے مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ ٹائم کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، 5 منٹ کی یا 3 منٹ کی۔ تو جو دوست آپ کی طرف آتا ہے، اپنا قیمتی 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ ٹائم آپ کو دیتا ہے، پھر اس کو آپ نہ دیں تو اس کو اچھا تو نہیں لگتا۔ ایک اس کو ووٹ بھی نہ ملا، اس نے آپ کو دے دیا۔ تو پلیز میری یہ گزارش ہے، یہ میں نے زیادہ ٹائم اس پہ لگا دیا۔ اس کے بعد آج جو میرا دل کر رہا تھا، کافی دنوں سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایسے جھنجٹ میں نہ پڑوں میں، لیکن وہ تھوڑی سی اتنی خاص بات نہیں ہے جو کسی کو پریشانی ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ میں بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ ماشاءاللہ اس پاکستان گورنمنٹ نے پیش کیا، الحمدللہ ٹھیک ہے، اوور آل جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ اس میں جو مجھے ایک پوائنٹ ملا نا، وہ میں نوٹ کیا، میں نے، انہوں نے کہا کہ جو باہر سے گاڑیاں لے کے آئے گا نا، اس کو ریلیف ملے گا، اس کا جو ٹیکس ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سی گاڑی کا؟ وہ 850 سی سی کا۔ مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ کیا ریلیف دے رہے ہیں، کیا اب میرا اگر دل کرے میں اس کنٹری سے پاکستان گاڑی لے کے جاؤں، تو میں جو سزوکی آلٹو لے کے جاؤں، وہی ہے نا 800 سی سی گاڑی۔ 850 سی سی تو مجھے تو نہیں پتہ، شاید کوئی ہو گاڑی 850 سی سی تک انہوں نے کہا ہے، کہ یا شاید جو نئی آنے والی سزوکی ہے ابھی، وہ اس کا ماڈل اپ گریڈ یا پسٹن کا اس کا سائز بڑھ گیا، اس کی جو کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، اس کا جو سی سی ہے وہ 850 تک چلی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ صرف سزوکی کار
جو ہے وہ ہے 850 سی سی. اب وہ میں لے کے جاؤں یہاں سے پاکستان والے کیا کہیں گے، بڑی اچھی گاڑی لے کے آئے انگلینڈ سے، تو سوزوکی گاڑی میرے جیسا ایک آدمی اور ہو تو آرام سے اٹھا لیتے ہیں کندھوں پہ. تو مجھے وہ سمجھ نہیں آئی بات کی. دینا ہے فار ایگزامپل تو دیں 2 لیٹر گاڑی پہ 2 او ڈی جو گاڑی ہے 1.6 گاڑی ہے اس پہ کچھ ریلیف دیں. میں نے آپ کو 2 ویڈیو پہلے میں نے اپنی گاڑی کی بات بتائی کہ میری گاڑی 1-2 ماہ رہ گیا ٹیکسی میں، یا تو میں کسی اور کونسل کا لائسنس پاس کروں، ٹیکسی بیج لوں تب میں چلا سکتا ہوں، یا میں گاڑی اور بدلوں. اگر مجھے فار ایگزامپل انہوں نے بجٹ میں رکھی ہوتی، اب میں کیا بیچوں اس کو؟ ٹیکسی چلی، ہر بندہ کہے گا بے شک میری گاڑی الحمدللہ پرفیکٹ ہے، لیکن ٹیکسی والے کہیں گے ٹیکسی چلی ہوئی ہے، ہم تو اس کی قیمت کیا ملے گی، شاید 3000 پاؤنڈ، میکسیمم 3000 پاؤنڈ مل جائے گی. کیونکہ میں اندازے سے نہیں بتا رہا، پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے آفر کر رہا تھا تو 6 لاکھ روپیہ بنا پاکستان. تو یقین مانیے اگر اس کے اوپر مجھے 5-7-8 لاکھ روپیہ دینا پڑے کسٹم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے دینے میں. تو یہ تو الحمدللہ 10-15 سال نہیں ختم ہوگی ادھر جا کے اور پرفیکٹ چلتی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑی سی ریلیف دے جس میں کچھ نظر آئے. یہ 850 والا تو مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی. آپ پتہ نہیں سے ایگری کریں یا نہ کریں. اگر انہوں نے کرنا ہے تو اس 1.6 اور 1600 سی سی گاڑی ہے یا کہ 2000 سی سی گاڑی ہے ان پہ چلو، اس سے اوپر جو ہے فار ایگزامپل جو مرسڈیز ہے 220 ہے وہ لگژری میں آ جاتی ہے، 250 ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے، 300 ہے یا کہ 320 ہے یا 350 ہے ایس کلاس ہے، وہ آ گئی لگژری میں، اس پہ کسٹم آپ جتنا مرضی لگا لیں. لیکن جو 2 لیٹر کا ہے وہ تو ایک عام آدمی کی گاڑی ہے نا، پاکستان میں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، جسے آپ 2D بولتے ہیں، اس کو ادھر 2 لیٹر بولتے ہیں. اچھا نمبر 2، یہ تو اب بات ہم ختم کرتے ہیں. ادھر آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں مجھے بتا دینا کومنٹس میں. میں کتنا صحیح ہوں کہ 2 لیٹر ادھر سے جانی چاہیے، اس پہ ٹیکس میں نہیں کہتا فری ہونا چاہیے، لیکن ٹیکس ریلیشن اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہونی چاہیے، کمی ہونی چاہیے. نمبر 2 پہ جو بات آ گئی، ایک وزیر تھا کل پرسوں میں اس کی بات سن رہا تھا، اوورسیز کے لیے بات کر رہا تھا. وہ کیا بات کر رہا تھا کہ اوورسیز کو جو ووٹ کا حق ملنا ہے اس پہ بات کر رہا تھا. بات یہ تھی کہ جو فار ایگزامپل بندہ انگلینڈ میں رہتا ہے یا کہ امریکہ میں رہتا ہے یا کسی اور کنٹری میں یورپ میں ہے، وہ کیا جانے گجرانوالا کے مسائل، وہ کیا جانے شادرے کے مسائل، وہ کیا جانے لاہور کے مسائل، وہ کیا جانے لالا مسا کے، وہ کیا جانے جیلم کے یا گجرات کے یا اکاڑا کے. میں تو اکاڑے کی بات کروں گا نا. ہاں اس کو یہ نہیں پتہ، شاید اس کو نہیں پتہ اس منسٹر کو آلو کا بھنڈی کا کیا ریٹ ہے. مجھے پتہ ہے ادھر بیٹھ کے پاکستان میں کیا ریٹ ہے. جتنی میں نظر رکھتا ہوں وہ نہیں نظر رکھتے کسی چیز پہ بھی. تو اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. وہ یہ اوورسیز کو کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ صرف ہمارا پیسہ ہی ملنا چاہیے پاکستان میں اور کچھ نہیں ملنا چاہیے. مجھے اس بات کی لاجک کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں ملنا چاہیے ووٹ کا حق اوورسیز کو. حالانکہ میں سمجھتا تھا پہلے کہ کیا مصیبت یا کیا مسئلہ بنانا ہے، ادھر بیٹھ کے لوگ جھگڑیں گے یا مسئلے مسائل ہو گئے ووٹنگ میں. لیکن اب جب اس نے بات کی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ صرف اوورسیز کا پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اوورسیز کی بات نہیں ایکسیپٹ کرنی، کوئی تعاون نہیں کرنا، لیکن کرنا کیا ہے اس کے حقوق. جس طرح پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں نا، اس طرح ادھر بھی جو اوورسیز ہیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں ان کے حقوق کھانے کی ادھر بھی پولیٹیشین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ کا حق نہیں، ان کو مسائل نہیں پتہ کس کو ووٹ دینا ہے. وہ اس بنا پہ بات کر رہے تھے کہ ان کو مسائل کا نہیں پتہ اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ووٹ کس کو دینا ہے. ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. آپ وزیر صاحب، آپ منسٹر صاحب بے غم ہو جائیے، ہمیں پتہ ہے کہاں پہ کام ہونے والا ہے. ہم اس ڈیولپنگ کنٹری میں رہ رہے ہیں،
تو ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بلدیات کام کرے تو ترقی ہوتی ہے. جو آپ نے روکا ہوا ہے 70 سال سے بلدیات کو، نہ اس کی سطح پہ جانے، باٹم سطح پہ گورنمنٹ کو نہ جانے دے رہے ہیں. ایم این اے کا کیا کام ہے؟ اینٹیں لگوانا یا سڑکیں بنوانا یا وہ سارا کچھ وہ تو کونسل کا کام ہے نا. ادھر کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے جائیں. ادھر یہاں میں جہاں بیٹھا ہوں آدھا کلومیٹر کونسل ہے. کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، آپ کا روڈ ٹوٹا ہے، نالی ٹوٹی ہے، لائٹ خراب ہے، اسٹریٹ لائٹ، وہ ایک آدھے دن میں یا ایک ہفتے میں وہ بالکل ٹھیک کر جائیں گے. یا کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو. یہ اب میں جدھر بیٹھا ہوں یہ پارک ہے. کل میں ادھر آیا تھا تو ادھر تقریباً 6 انچ 8 انچ گھاس تھا اور آج کاٹا ہوا ہے بالکل پرفیکٹ. وہ کیونکہ لوگ ادھر گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے کونسل خرچہ کرتی ہے. لوکل کونسل ہے، اگر نہیں کاٹے گی تو لوکل جا کے پوچھیں گے ان سے یہ گھاس بڑا ہوا ہے کیوں نہیں. ادھر یہ فار ایگزامپل یہ بینچ پڑے ہیں، بینچ کے ساتھ ادھر بن پڑا ہے. یہ چیزیں کونسل کا کام، لوکل کونسل کا کام ہے، لوکل گورنمنٹ کا. یہ ایم این اے کے ہاتھ میں دے دیا، سولنگ لگا دو، نالی بنا دو، کھمبا لگوا دو، ٹیلی فون لگوا دو. یہ تو ان کا کام نہیں ہے. تو یہ اس میں ہاں بالکل مسئلہ ہمیں بھی شعور نہیں ہے. جو ہم ہیں نا، ہمیں یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے بریانی کی پلیٹ مل جائے تو ہم ووٹ دے دیں گے. ہم بھی ایسا ہی شاید کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں آپ اکیلے کی بات نہیں کر رہا. تو لیکن آپ نے دیکھا وہ ایک عورت جو آپ دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے لنڈن میں بیٹھ کے لاہور کا ایم این اے کا الیکشن جیت لیا. الیکشن جیتنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں. جب حکومت ختم ہوئی تو پھر دائیں بائیں بکھر گئے. یا کہ ایک اور منسٹر ہیں وہ بھی لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بگوڑے ہوئے ہیں. لوگ ان کو تانے مارتے، مسجد نہیں لوگ انہیں جانے دیتے، تو وہ بھی الیکشن ادھر بیٹھ کے الف لے لیتے ہیں. لیکن جو عوام ہے، ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے کیونکہ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہے. تو آپ کتنا ایگری کرتے ہیں مجھ سے بتائیے گا مجھے کامنٹس باکس میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت لمبا ہو گیا ہے ویلاگ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.